حاضرین گرامی قادر، خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اب مجھے اگلے ثناخان تک سفر طے کر کے چلنا ہے۔ سیاستہ کی حدیث کی کتب کے حوالے سے مجھے اپنی بزم کے اگلے ثناخان کو دعوت سخن دینا ہے۔ حاضرین گرامی قادر، جیسے آج صدارت آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب مدظل العالی آپ فرما رہے ہیں، قیادت حضرت پیر سید علی حسن شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں، نگرانی بھی ہے، سیادت بھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آج سے کئی سو سال پہلے مسجد نبوی میں صحابہ نے میلاد منایا تھا، جس کی صدارت خود مدینے کے تاجدار نے فرمائی۔ توجہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میرے استاد نے منو گوری یہ دیتے کہ ٹلے بندے چ بولنا نہیں، آنکھوں دوے ہنچوں کہ سبحان اللہ۔ پھر یہ پیچھے سے آواز کم آ رہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں محفل میلاد ہوئی، جس کی صدارت خود مدینے کے تاجدار نے فرمائی۔ نگرانی حضرت ابو بکر صدیق نے کی، سیادت حضرت عمر فاروق نے کی، وہاں قیادت حضرت عثمان غنی نے کی، وہاں خصوصی آمد مولا علی نے کی، ممبر بلال حبشی نے سجایا، اور اپنا میلاد سننے کے لیے میرے آقا نے جس ہستی کا انتخاب کیا، اپنا میلاد سننے کے لیے اور کافروں کو سنانے کے لیے، جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے، کیا آقا نے میلاد منایا ہے؟ آؤ ان کے لیے بہت بڑا حوالہ ہے۔ میرے آقا نے اپنا میلاد سننے کے لیے اور کافروں کو سنانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا، اس کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آواز کم آ رہی ہے، کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے حضرت حسان کو دست مبارک سے پکڑا، کہا چڑھو ممبر پہ اور مجھے میرا میلاد سناؤ۔ اب وہاں جہاں بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام رکھتے ہیں، وہاں 35 سے 40 حضور کے سنان صحابہ موجود ہیں، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی نام آتا ہے۔ آپ بھی حضور کی نعت لکھتے رہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی شان صحابہ میں سب سے افضل ہے، ویسے آپ کی لکھی گئی نعت بھی سب سے افضل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرا نقطہ یہ ہے، جہاں 35 سے 40 صحابہ اور بھی ہیں، وہاں میرے آقا نے حسان کو کیوں اٹھایا؟ آؤ میں پڑھنے لگا ہوں، اس کیوں کا جواب دے کے اگلے ثناخان کو دعوت۔ 12 ربیع الاول کی صبح تھی، مدارہ جلد نبوت جلد نمبر 2 شاہ عبدالحق ولی دہلوی نے تحریر کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کعبے کے قریب ایک تاجر کھڑا اعلان کر رہا تھا کہ اے مکے والو، آج رات جب جا رہی تھی تو دن آ رہا تھا، کیا اس وقت مکے میں کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اس بڑے مجمع میں سے ایک آواز آئی کہ ہاں ہوا ہے، حضرت عبدالمطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ میں بڑے قیمتی جملے دے رہا ہوں۔ اس بڑے مجمع میں سے ایک آواز بلند ہوئی کہ ہاں پیدا ہوا ہے، حضرت عبدالمطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا کیا مجھے اس
اس کا دیدار کروا سکتے ہو؟ کہا تو اپنا سودا بیچنے آیا ہے، اپنا سامان بیچ، تجھے کیا مطلب؟ اس نے کہا میں بہت سی کتابوں کا علم رکھتا ہوں، تورات، زبور، انجیل کا علم رکھتا ہوں، کچھ نشانیاں میں دیکھ چکا ہوں، کچھ دیکھ کے بتاؤں گا۔ کیا بات ویسے ہی ہے جیسا میں نے پڑھا ہے؟ اب یہ سارا قافلہ حضرت ابو طالب کے ہاں چلا، انہوں نے جا کے عرض کی یہ آپ کے پوتے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پوتے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کو لایا گیا، جب حضور کو لایا گیا اس نے حضور کا دیدار کیا، پہلے وہ جھوما، پھر وہ گھوما، پھر اتنا گھوما اسے وجد آیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش میں لایا گیا، پوچھا گیا بات کیا ہے؟ کہا میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو یہ آیا ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سردار آیا ہے، نبیوں کا سردار۔ آواز کم آ رہی ہے، پھر کہیے سبحان اللہ۔ اس بڑے مجمع میں ایک 8 سال کا بچہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اس 8 سال کے بچے کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے آقا نے بچپن میں دیکھا کہ حسان سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ پھر وہاں ایک اماں تھی جو دائی تھی، ان سے پوچھا گیا کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ آپ نے کہا مجھ سے بھی حضور کی شان سنو، میں بھی موجود تھی جب حضور تشریف لائے۔ میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں میں بھی عیب ہوتے ہیں، بچوں کی ماؤں میں بھی عیب ہوتے ہیں، مگر جب حضور تشریف لائے نہ حضور میں کوئی عیب تھا نہ حضور کی اماں میں کوئی عیب تھا۔ حسان نے یہ سارا منظر بھی سنا، دیکھا۔ اب حضور کی بارگاہ، صحابہ کا جرمٹ، حضور نے منبر پہ چڑھایا۔ حسان نے پتھروں کے چلنے کا ذکر نہیں کیا، درختوں کے چلنے کا ذکر نہیں کیا، پتھروں کے کلمہ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، چاند کے ٹوٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر کیا گیا ہے؟ عرض کی آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ گرامی قدر پھر حسان کے بعد جس نے حضور کو دیکھا، جب دیکھا اس نے وہی بات کی۔ ان 35 سے 40 صحابہ کے بعد امام زین العابدین نے نعت لکھی، لطف نے نعت لکھی، نگار نے نعت لکھی، ڈاکٹر علامہ اقبال نے نعت لکھی، احمد رضا سنیوں کے قائد نے نعت لکھی۔ پھر وہی بات جو حسان نے کی، ہمرا کی وادی کھولڑا کا شہنشاہ نام پیر مہر علی شاہ۔ کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ۔ ہمرا کی وادی کھولڑا کا شہنشاہ نام پیر مہر علی شاہ۔ جب آنکھ لگی عشاء کی نماز پڑھی، آنکھ لگی حضور کا دیدار ہوا، پھر پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمے۔ آپ کو 25 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، پھر آپ روتے رہے، دن بھی روئے رات بھی روئے، نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اوراق گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ پیر صاحب سسکیاں
لے لے کے رویا کرتے تھے. پھر آپ ہمراہ سے مدینہ پہنچے تو روئے, گھر آئے بچوں میں بیٹھے تو روئے. بچوں نے پوچھا بابا آپ جب سے مدینہ پاک سے آئے ہیں اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ پیر صاحب فرماتے ہیں آج سکھ متراں دی ودھیری آج سکھ متراں دی ودھیری یہ. سکھ کہتے ہیں یاد کو, تانگ کو, بچھوڑے کو, فراق کو, جدائی کو, یہ سارے سکھ کے معنی ہیں. بچوں نے کہا بابا کس کی یاد آ رہی ہے؟ کہا نانا جان کی یاد آ رہی ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جب میں ہمراہ تھا تو حضور تشریف لائے. اب بچوں نے سوال کا انداز بدل دیا. کہا بابا پھر ہمیں بھی بتائیے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا, حضور کی زلفیں کیسی تھی, حضور جب مسکرائے تو دانتوں کی چمک کیسی تھی, حضور کے لباس کیسا تھا, بابا ہمیں سب کچھ بتائیے. پیر صاحب فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعتہ. کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے سبحان اللہ. الطیف سرا من طلعتہ والشزم بدا من وفرتہ. نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں او دے ہاتھ مہار زمانیے, او دی دو جگ دے سلطانیے, ایتھے گم عقلے انسانیے. اس صورت نو میں جان آقا, جان آقا کے جانے جہان آقا, سچ آقا تے رب دی میں شان آقا, جس شان تو شانہ سب بڑھ جاتا. بابا حضور کا لباس کیسا تھا؟ حضور جب مسکرائے تو دانتوں کی چمک کیسی تھی, حضور کے ہونٹ کیسے تھے, حضور کے ابرو کیسے تھے, بابا ہمیں سب کچھ بتائیے. پھر سے فرماتے ہیں جبہ توحیدی ہے زیب تن, جبہ توحیدی ہے زیب تن, متھے تاج رسالت زو افغر, مونڈے زلف جویں چڑیا ساور, مونڈے زلف جویں چڑیا ساور. دو ابرو دوش مثال دے ہیں, دو ابرو دوش مثال دے ہیں. بابا حضور کی ٹور کیسی تھی؟ پڑھ رہا ہوں یہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں آنی چاہیے. یقیناً ذوق ملتا ہے تو ذوق نظر آتا ہے. کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں قامت موزوں کے ٹور حسینی, قامت موزوں کے ٹور حسینی, مزاغ نظر و شمس جبی جنوں ویکھیا آوے رابطے یقین. اے صورت ہے بے صورت تھی. بابا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں ہمراہ سے مدینہ پاک پہنچ ہی گیا. کہا بابا پھر؟ کہا میں حضور کی جالیوں کے قریب قدموں کی طرف کھڑا ہو کے عرض کرتا آقا اکھاں سکھ دیاں تے کرلون دیاں تے اینا مڑ مڑ جاتیاں پونکیاں. آقا اکھاں سکھ دیاں تے کرلون دیاں تے اینا مڑ مڑ جاتیاں پوندیاں تے. شالا واتا بڑھ جی او گھڑیاں وہی ہمراہ والی بات. شالا واتا بڑھ جی او گھڑیاں جنوں بشر کی شاہو گلا, ڈٹھے جسوی تصویرو خدا, اٹھے ہوشت وہ بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھے ہوشت وہ بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرقت تھی رات لبیریے, چلی غمان لال ہنیریے,
کی رحمت دے وچ تیری یہ اج سکھ متراں دی ودھیری یہ اج سکھ متراں دی ودھیری یہ بابا کوئی حضور کی مثال دے حضور کیسے تھے کوئی تھوڑی سی مثال دے پھر سب فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی کہیے سبحان اللہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی گرامی قدر یہ تھا کلام اور حسان کی نعت بلا تخیر اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بزم کے اگلے ثنا خان سے ملتمس ہوں نعت خوانی کی دنیا کا عظیم ستارہ بھائی بڑی شفقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دارین کے نعمتوں سے مالا مال کرے میری مراد محترم افضال احمد چشتی صاحب آپ بارگاہ رسالت ماب میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے آپ مل کے استقبال کے لیے نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری 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 جشن عید میلاد النبی